سر قرآن مجید میں صحابہ کرام کی لڑائی کے لیے لفظ قتال استعمال ہوا ہے اور لفظ جہاد بھی استعمال ہوا ہے، تو ایک ہی چیز کے لیے دو لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ اصل میں قتال اصل لفظ ہے، جس معنی ہم جہاد بولتے ہیں اس کے لیے اصل لفظ قتال ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، اور جہاد کا معنی ہے جد و جہد کرنا۔ جہاد میں کئی پہلوؤں سے جد و جہد ہو سکتی ہے، علمی ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، تلوار والی ہو سکتی ہے، کوئی سماجی خدمت کے طور پر ہو سکتی ہے۔ تو جہاد عربی زبان میں قتال کے معنی میں نہیں تھا، نہ قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہے کہ جہاد کرو بمعنی قتال کرو، نہیں، وہ جد و جہدی کے معنی میں اس کی اپلیکیشن کہیں جنگ پہ ہو جاتی ہے، کہیں مثلا میں آپ سے کہوں گا کہ جد و جہد کریں تو آپ کا کاروبار بھی جد و جہد ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں جو صلح کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جد و جہد ہے، تو جد و جہد تو ہو رہی ہے۔ اب وہ کہیں جہاد کے لیے یعنی قتال کے لیے آ جاتی ہے، کہیں وہ دوسری جد و جہد کے لیے آ جاتی ہے، تو وہ اس کا اصل معنی قتال کے نہیں ہے، بس وہ لفظ بول دی جاتا ہے جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ مراد ہے قتال کرنا پڑتا ہے، جان سے قتال ہو جائے گا، مال سے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ نے گھوڑے اور تلواریں دے دیں، آپ بوڑھے تھے، آپ جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے فوجیوں کے لیے آپ نے اسلحہ دے دیا، اپنے پیسوں سے خرید کر، گھوڑا خرید کر دے دیا، کوئی تلوار خرید کر دے دی، بندوقیں خرید کر دے دی، تو جہاد میں حصہ ہو گیا، حالانکہ آپ گئے نہیں۔ تو قتال کا مطلب لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، وہ وہی ہوں گے جو قتال کرنے جا رہے ہوں گے۔ لیکن جہاد تو پہلے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ روایت درست ہے، کہ غالباً کسی جنگ سے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جنگ سے آ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد بڑا جہاد ہے، اور کافروں کے مقابلے میں جنگ کرنا چھوٹا جہاد ہے۔ اس سے جہاد کا مطلب ہے جد و جہد۔ لائن آف کنٹرول پر جو فوجی ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد ہے؟ یہ ان کی نیت پر ہے، اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں تو وہ احد کے میدان میں ایک صاحب نظر آئے، صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بہادری سے لڑا، اتنی بہادری سے لڑا، کوئی صحابی ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں رہا تھا، وہ بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا بڑی بہادری کے ساتھ، مہارت کے ساتھ۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی، تو آپ نے کہا یہ دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا اچھا مجاہد اتنی زبردست جنگ کر رہا ہے، تو صحابی کا نام بھول گیا میں، انہوں نے کہا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ تو جنگ کے دوران میں اس کو چوٹ لگ گئی، کوئی کٹ لگ گیا تلوار کا، تو اس نے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ میں غار کے چھاؤں میں بیٹھا، اور تکلیف کی شدت نہ سہتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالا اس نے۔ تو صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا۔ تو اب تو میدان جنگ میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں یہ پتہ، کنٹرول لائن پہ کھڑے ہوں تو اس کی آدمی کی نیت کیا ہے، وہ اللہ کی خاطر وہاں گیا ہوا ہے یا کسی اور مقصد سے گیا ہوا ہے، تو وہ نیت کے اوپر ہے۔ ہم تو اس کو شہید ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہے، جہاد کر رہا ہے، ملک و قوم کا دفاع کر رہا ہے، تو جہاد ہی ہے۔ لیکن آدمی کا اپنا اپنا معاملہ خدا کے ساتھ اس کی نیت کے اوپر دیکھا جائے گا۔